आप सेट कर रहे हैं। अब देख लेना आ रहा है पूरा, पूरा आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, JKS न्यूज़ में आपका खैर मकदूम। मैं हूँ आपका मेज़बान जमील अहमद मोहसिन। नाजरीन, इंसानी तारीख़ के सफ़हात आज भी उन अजीम शख्सियात के कारनामों से जगमगा रहे हैं जिन्होंने इंसानी तरक्की की खातिर अपने तन, मन और धन की बाजी लगाई और उन्होंने अपने आप को ना देख करके दूसरों को देखा और दूसरों की तरक्की के लिए सोचा। वो लोग अपने आप में चाहे एक इंसान थे लेकिन एक गिरोह की मानद थे और दर्द दिल में वो सबसे आगे रहा करते थे। उन्हीं अजीम शख्सियात में आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, हज़रत मौलाना सईद अहमद हबीब साहब, जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तुम्हारी तर्जुमानी की हमें हाजत नहीं, हरगिज़ समुंदर अपनी मौजों से ख़ुद ही पहचाना जाता है। उनकी ज़बानी आज हम जामिया ज़िया उल उलूम पुंछ से मुतालिक सभी चीज़ें उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। हज़रत, आपका सबसे पहले खैर मकदम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपने तालीमी सफ़र से लेकर के अभी तक अपने जो कामयाबी अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है उसके मुतालिक चंद बातें हम बताएं, क्योंकि आप हमारा प्रेजेंट हैं और हम आपका फ्यूचर हैं और आप अपने फ्यूचर के लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं। तो उस हवाले से आप अपने हमारे नाजरीन को कुछ अपने बारे में बतलाएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल JKS न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए से मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूँ। जहाँ तक आपने पहला सवाल पूछा और मेरी ज़ात के बारे में पूछा, दरअसल ये सब अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम, उसका इनाम है और माँ बाप की दुआएं और उनकी तरबियत है। मेरी पहले तो स्कूलिंग हुई और मैं हाई सेकेंडरी लेवल तक पढ़ा और उसके बाद जब मेरे वालिदैन ने मेरे लिए इस रास्ते का इंतखाब किया कि मैं एक आलिम दीन बन जाऊं, तो उसके बाद मैं जब हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ में ज़ेर तालीम था, तो उसके बाद फिर मेरा दाखिला जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन ढाबेल में हुआ, जो एक बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल एक दीनी इदारा है और जो अपनी तालीम व तरबियत के लिए एक आलमी शनाख्त रखता है और जिसमें दुनिया के बहुत से ममालिक के बच्चे ज़ेर तालीम हैं। तो मेरी तालीम जो है वो वहाँ मुकम्मल हुई और उसके बाद फिर यहाँ जामिया में ही वालिद मोहतरम के ज़ेर साया, उनकी शफ़क़तों और उनकी रहनुमाई में काम करने का मुझे मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर देखा जाए तो जामिया ज़िया उल उलूम अपने आप में एक सल्तनत ही कहेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको। तो जामिया ज़िया उल उलूम की खिदमत, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, चाहे समाजी लिहाज से हो, दीनी लिहाज से हो, तो उसमें तारीख़ की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन जो खिदमत हैं जामिया की, उनको आप मुख्तसरन बताएं, क्योंकि पूरे के बतलाना तो नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए तो हमें किताबें दरकार होगी लिखना। तो समुंदर को कूजे में समोने की कोशिश करेंगे आप। मैं माज़रत के साथ कहता हूँ, जामिया की खिदमत के बारे में कुछ बताएं। मोहसिन साहब, जहाँ तक जामिया ज़िया उल उलूम और उसकी खिदमत का ताल्लुक़ है, इसकी 50 साल एक तारीख़ है और इसके बानी का जो विजन था और इसके बानी की जो दानिशमंदी थी, वो ये चाहते थे, चूँकि मेरे वालिद मोहतरम जो इस इदारे के बानी हैं, वो उनकी स्कूलिंग भी हुई है और वो इस्लामी इदारों में भी पढ़े हैं, इस लिहाज से उनका एक मॉडर्न विज़न रहा है और मदरसे के क़याम के साथ साथ तभी से स्कूल का क़याम इस बात की गम्माज़ी करता है कि मौलाना ग़ुलाम कादिर साहब का विज़न कितना ब्रॉड था। तो उसी विज़न को लेकर जामिया चला। आज आप देख रहे हैं कि 4 बड़े इदारे यहाँ कायम हैं। उसके साथ साथ तंज़ीमुल मसाजिद का शोबा कायम किया गया, तंज़ीमुल मकातिब का शोबा कायम किया, तंज़ीम इमदादुल मुस्तहिक़ीन का शोबा कायम किया गया। उसके बाद यहाँ से माहनामा जरीदा निकलता है और भी बहुत सारे रिफ़ाई मिली शोबे हैं जो काम कर रहे हैं। तो बैक वक्त जामिया जो है वो जहाँ दीनी उलूम की इशाअत में मसरूफ़ अमल है, उसके साथ साथ वो दुनियावी उलूम के लिए भी कोशा है और जहाँ वो बच्चों के लिए इदारा कायम किए हुए है, वहाँ बच्चियों के लिए इदारा कायम किया हुआ है। और आप इस वक्त 2 मदरसे और 2 स्कूल देख रहे हैं जहाँ दोनों के लिए दीनी तालीम और असली तालीम का इंतज़ाम किया गया है।
حضرت جامعہ کے زیر نگرانی شعبہ علوم عصریہ کا مطلب جو شعبہ ہے، تو وہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر صرف امیر لوگ جو ہیں ان کی رسائی ہے یہاں تک، کیونکہ غریب لوگوں کو محدود وسائل کی وجہ سے وہاں تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ نے کوئی ریزرویشن رکھی ہوئی ہے غریب طلبہ کے لیے بھی، کہ یا پھر صرف امیروں کو یہاں پہ داخلہ ملتا ہے؟ دیکھیے محسن صاحب، بنیادی طور پر جامعہ ایک خیراتی ادارہ ہے، ایک چیریٹی انسٹیٹیوشن ہے. لیکن میں اس موقع پر آپ سے، آپ کے چینل کے توسط سے اپنی قوم کے نام یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ من حیث القوم، بینگ اے کمیونٹی، جب تک ہم اوور آل اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار نہیں کریں گے کہ ہم سماج کے ان کمزور طبقات کا خیال رکھیں، تب تک کسی ادارے کے بس کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ پوری کمیونٹی کے ان پسماندہ اور غریب اور مستحق اور ضرورت مند بچوں کا خیال رکھ سکے. ایک بات یہ میں جنرلی کہنا چاہتا ہوں کمیونٹی کو، اور ایک وسیع تناظر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے جہاں تک جامعہ کی بات ہے، آپ دیکھیں جامعہ ضیاءالعلوم میں جتنے بھی طلبہ ہیں، آج 50 سال لگ بھگ اس ادارے کو ہونے لگے ہیں. فری آف کاسٹ آج تک اس ادارے نے کسی طالب علم سے کوئی فیس وغیرہ نہیں لی ہے. ہم اسکول ایک بات جہاں تک میں بات کرتا ہوں، میں مدرسے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا نظام ہے جو فری آف کاسٹ چل رہا ہے. ایک بات جہاں تک اسکول کی بات ہے، دیکھیے بنیادی طور پر ہمارے والد کا نظریہ اسکول قائم کرنے کا یہ تھا کہ دور دراز کے لوگوں، بچوں کو تعلیم کے مواقع دیے جائیں. لیکن جب اس کو ماڈریٹ طریقے پر لانے کی بات کی گئی، جب اس کو اپڈیٹ کرنے کی بات کی گئی، تب ہمارے سامنے کچھ مشکلات آئیں. ہمارے اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ان ریسورسز کی بنا پر اس کو پوری طرح سے چیریٹی کر دیں. لیکن جہاں تک بات ہے غریب طبقات کی، میں خود اس بات کا حامی ہوں کہ غریب بچوں کو ہمیں اول فرصت میں ان کو وہ مواقع دینے چاہیے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. جہاں تک جامعہ کے اسکول کا شعبہ ہے، اس میں ہم نے یہ ایک کوٹا رکھا ہوا ہے. جو یتیم بچے ہیں، یتیم بچیاں ہیں، یا غریب ہیں، نادار ہیں، جو نہیں پے کر سکتے، وہ ایک مخصوص کوٹا ہے. ہم چاہتے ہیں اس کو بڑھایا جائے، اس میں اضافہ کیا جائے. لیکن چونکہ ریسورسز آڑے آتے ہیں اور مشکلات سامنے ہوتی ہیں، اور اگر قوم ساتھ دے، قوم کھڑی ہو جائے، اور میں قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذمہ ایک فرض عبادت ہے، اس کا نام زکوٰۃ ہے، کہ جس کو آپ کو پے کرنا ہی کرنا ہے. اگر پوری قوم زکوٰۃ ادا کر دے، میں نہیں سمجھتا ہمارے معاشرے میں کوئی غریب، کوئی نادار، کوئی کمزور جو ہے وہ سماج میں پیچھے رہے گا کسی سے. تو جہاں تک جامعہ کی بات ہے، یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، اس پر ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. ایلیٹ کلاس کو، سمجھدار طبقے کو اور قیادت کو بات کرنی چاہیے کہ سماج کے نادار اور کمزور طبقے کا خیال کیسے رکھا جائے. جہاں تک جامعہ کی بات ہے، الحمدللہ جامعہ نامنل فیس لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ میں چاہے وہ بچیوں کا ادارہ ہو، چاہے وہ اسکول ہو، دونوں جگہ غریب اور یتیم بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. کہنے اور سننے میں آتا ہے کہ اب مدارس میں جو ہے وہ عمارتوں کے اوپر زیادہ دھیان دینا شروع ہو گئے ہیں. جو حضرات ہیں، مطلب جو کیا بولتے ہیں، اہتمام والے، مطلب ایڈمنسٹریٹر جو ہیں جامعہ کے جو بھی ہوتے ہیں، تو اب تعلیمی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انحطاط ایک فطری بات ہے. میں یہ دعویٰ تو نہیں کروں گا کہ میں جس ادارے سے ہوں وہ کوئی پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے، لیکن میں سماج کو، سوسائٹی کو اور سماج کے ذمہ داران کو، چاہے وہ سماجی ہوں، سیاسی ہوں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں آپ کی چینل کے ذریعے سے کہ وہ ہمارے پاس آئیں. المیہ یہ ہے کہ قوم اپنے اداروں سے اتنی دور ہے، اپنی وراثت سے اتنی دور ہے، اپنی تہذیب سے اتنی دور ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ ان کے ادارے ان کی قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں. وہ آئیں، وہ ہمارے پاس بیٹھیں، وہ ہماری دن رات کی تگ و دو کو دیکھیں، اور ان علماء کرام کی وہ تنخواہیں دیکھیں اور ان کا کام دیکھیں، ان کی سیلریز دیکھیں، ان کی کنٹریبیوشن دیکھیں، ان کے مجاہدانہ کارنامے دیکھیں، ان کا فقر و فاقہ دیکھیں، اور ان کی محنتیں دیکھیں. آج
یہ قوم اپنے علماء اپنی وراثت کو درکنار کیے ہوئے ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں کسی ادارے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ من حیث القوم ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سارے ادارے، کوئی بھی ادارہ ہو، قوم کی وراثت ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی حصہ قوم کی تعمیر میں ضرور موجود ہے۔ جہاں تک جامعہ کی بات ہے، جامعہ کی تعلیمی، تربیتی، تنظیمی اور تعمیری جو کارکردگی ہے وہ قوم کے سامنے ہے اور ہم قوم کے سامنے جواب دہ ہیں، اور قوم کو یہ جاننے کا حق ہے کہ ہماری تعلیمی، تربیتی، دینی، فلاحی، ملی، تعمیری کیا سرگرمیاں ہیں، قوم کو چاہیے ان کا نوٹس لیں۔ لیکن جب قوم قریب ہی نہیں آتی، قوم کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ بھائی ادارے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ بہت غلط فہمیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم کا اور علماء کا، قوم کا اور اداروں کا وہ ربط جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اور یہ ایک المیہ ہے قوم کے لیے۔ ملا کی دوڑ یا مولوی کی دوڑ مسجد تک ہونی چاہیے یا پھر پارلیمنٹ سنسد تک بھی ہونی چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سیاسی معاملات میں تو میں بات نہیں کروں گا۔ سیاست ایک شعبہ ہے جہاں خدمت کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بھی سماج کا کوئی بھی طبقہ، علماء ہوں یا علماء نہ ہوں، ہر ایک کو اپنے ملک، اپنے سماج کی تعمیر و ترقی میں حصہ دار بننا چاہیے، اور دین اسلام کے نقطہ نگاہ سے ہماری بہت وسیع ذمہ داریاں ہیں۔ جہاں ہم نے مسجد کا ممبر و محراب سنبھالنا ہے، وہاں سماج کے آنسو بھی پوچھنا ہمارا کام ہونا چاہیے، اور یہ ہر فرد کا کام ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں ملا کی دوڑ کا یہ ایک محاورہ اپنی جگہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے سماج اور اپنے ملک کی تعمیر میں کردار ادا کرنا چاہیے، جو ہر شہری کا ایک بنیادی فرض ہے۔ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر سیاست میں ہم لوگ نہیں آئیں گے تو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے مسجد میں جانے کی اجازت بھی نہ ملے؟ دیکھیے، سیاست میں تو بالکل، میں تو ذاتی طور سے میں خود ایک پنچایت کا نمائندہ ہوں، اور آپ میرا ریکارڈ چیک کریں، 10-12-15 سال کا میرا ریکارڈ چیک کریں، بہت ہی صاف اور شفاف سیاست کی ہے، بہت ایماندارانہ سیاست کی ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھی، کوئی داغ نہیں لگا، کوئی بتا نہیں سکتا۔ میرے پاس بھی پنچایت کے فنڈز ہوتے ہیں، ہم نے بڑی ایمانداری سے سیاست کی ہے۔ سیاست کرنی چاہیے ایمانداری کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، لیکن چونکہ دکھ اس بات کا ہے کہ سیاست میں جھوٹ اور فریب اور دھوکے کو جو ہنر سمجھا گیا ہے، اس کی وجہ سے دل بڑا پریشان رہتا ہے، اور سیاسی لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جس میدان میں ہیں اس میدان کو وہ پاکیزہ بنائیں، شفاف بنائیں، تاکہ عوام کا اعتماد اس پر بحال ہو۔ حضرت آج تک ابھی جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں آپسی بھائی چارے کو لے کر کے، یا پھر مطلب سوسائٹی میں جیسے سوشل ایونٹس ہیں، تو اس حوالے سے آپ پوری قوم کو، مطلب قوم میں چاہے بغیر مذہب و ملت کے یا پھر کسی مسلک کے، آپ اپنی پوری قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مطلب پارٹیکولرلی نہیں، کسی پارٹیکولر ریلیجن کو لے کر کے نہیں، بلکہ جنرلی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم انسان ہیں، ہمارا سب سے پہلا مذہب انسانیت ہے۔ انسانیت کے پلیٹ فارم سے ہی ہندو نکلتے ہیں، سکھ نکلتے ہیں، مسلمان نکلتے ہیں، عیسائی نکلتے ہیں، جینز نکلتے ہیں، بدھسٹ نکلتے ہیں، کمیونسٹ دہریے نکلتے ہیں، اور اسلام کا تو واضح پیغام ہے، الخلق عیال اللہ، کہ پوری مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم مسلمان ہو کر انسانیت آشنا نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں، اگر ہم ہندو ہو کر انسانیت نواز نہیں ہے تو ہم ہندو نہیں، اگر ہم سکھ ہو کر انسانیت کے قدردان نہیں ہے تو ہم سکھ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا مذہب ہمارا انسانیت ہے، انسانی اقدار کا تحفظ، انسانیت کی بقا کے لیے کام کرنا، اس میں کوئی لالچ نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی سیاست نہ ہو، انسانیت میں صرف انسانیت ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب اس پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو یہ جو ہمارا سماج آج چرمرا رہا ہے، یہ جو آج ہمارا سماج بیمار ہو گیا ہے، یہ جو آج ہمارا سماج ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، یہ سماج پھر زندہ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے نفسانی خواہشات کو مٹائیں، اپنے گھٹیا مفادات کی خاطر انسانیت کو قربان نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں انسانیت زندہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں بالخصوص مذہبی رہنماؤں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ میں ایک مذہبی شخص ہونے کے ناطے
तमाम धर्मों के जो मजहबी पेशवा हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो मज़हब को आड़ बनाकर, मजहबी इश्तिआल दिलाकर अपने मकासद को हासिल करने के बजाय इंसानियत का गम इख्तियार करें, इंसानियत की बका की फ़िक्र करें। जब हमारा समाज इंसानी अक़दार पर मबनी होगा तो हमारे मज़ाहिब की भी कदर होगी। यही वजह है कि आज हमारा नौजवान मज़हब से इसलिए दूर हो रहा है, हमारा पढ़ा लिखा तबका मज़हब से इसलिए दूर हो रहा है कि मजहबी तबके ने मजहबी अक़दार को छोड़ा हुआ है, और जिस मज़हब के रास्ते पर वो चल रहा है वो सिर्फ़ एक इमोशनल उसका एक मेथड है जिसके ज़रिए से वो मज़हब की आड़ में, मसलक की आड़ में, जज्बाती नाड़ों की आड़ में अपने मकासद को हासिल कर रहा है। मगर उसे ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वो जिन मकासद को हासिल कर रहा है वो बहुत छोटे मकासद हैं, और उसके इवज़ में जिन मफादात को वो खो रहा है वो बहुत वसी और बहुत आली मफादात को वो ज़ाया कर रहा है। लिहाजा इंसानियत के प्लेटफॉर्म पर हम सबको जमा होना चाहिए, वहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए। जिसकी जो फ़िक्र है, जिसका भी जो नज़रिया है वो उस पर कायम रहे, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। मगर कम से कम इंसानियत के प्लेटफॉर्म पर जमा ना होना ये तो एक ट्रेजेडी है, एक तो अलविया है, एक सानिया है जो हमारे समाज को तबाह कर देगा। गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा, और जो उनके लिए लड़ते उनको कभी पढ़ते नहीं देखा। इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत खूब आपने बहुत बेहतरीन तर्जुमानी की। जो कुछ मैंने इस वक्त तक कहा है आपने एक शेर में उसकी तर्जुमानी कर दी। बहुत खूब, बहुत अच्छा, मैं मुत्तफिक हूँ आपके इस शेर से। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। तो हज़रत मौलाना सईद अहमद हबीब साहब ने हमसे बातचीत की, तो एक तारुफ़ी मुलाकात थी। तारुफ़ के तौर पर जामी की खिदमात को हमने सराहा और आपके सामने पेश किया हज़रत ने। तो इंशाअल्लाह जब अगली मुलाकात होगी उसमें जो समाज में बुराइयां चल रही हैं इनको कैसे ख़त्म किया जाए उसके ऊपर बातचीत करेंगे हम। तब तक के लिए अपने मेज़बान जमील अहमद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।